خواتین کے لیے خاص بات، خواتین آج کل بیوٹی کی طرف بہت توجہ ہے ان کی، کہ ہم دیکھنے میں حسین نظر آئیں، اور بس ڈسٹیمپر کے پورے ڈبے خالی ہو جاتے ہیں چہرے پہ. تو خواتین کو بھی یہ بات سمجھ لیں کہ بکری کا دودھ پینے سے اور چہرے پہ بہاریں آ جاتی ہیں، میک اپ کی ضرورت نہیں رہتی، رنگ گورا بھی ہو جاتا. آج کل ایک صابن آ رہا ہے جس کو رنگ گورا کرنے والا صابن ہے، اس میں جو ملٹی نیشنل کمپنیاں بنا رہی ہیں اس میں باقاعدہ بکری کا دودھ صابن کے اندر. سمجھ میں نہیں آ رہی بات، ان کو چونکہ پتا ہے نا اس میں یہ خاصیت ہے، وہ دودھ ملا رہے ہیں کس میں؟ صابن میں. جو عورتیں حسن دیکھنا چاہتی ہیں وہ یہ ایک چیز پینا شروع کر دیں، انشاءاللہ رنگ صاف ہو جائے. وہ کون سی چیز ہے جس سے رنگ وغیرہ صاف ہو جاتا ہے؟ تو آج ہمیں بتائیں گے مفتی طارق مسعود صاحب اس ویڈیو اس بیان میں. چلتے پہلے چھوٹی سی ویڈیو کلپ دیتے ہیں، باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں. چینل کو آپ نے جلدی سے سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے. چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. لیٹس پلے. خواتین کے لیے خاص بات، خواتین آج کل بیوٹی کی طرف بہت توجہ ہے ان کی، کہ ہم دیکھنے میں حسین نظر آئیں، اور بس ڈسٹیمپر کے پورے ڈبے خالی ہو جاتے ہیں چہرے پہ. تو خواتین کو بھی یہ بات سمجھ لیں کہ بکری کا دودھ پینے سے رنگ میں شگفتگی پیدا ہوتی ہے، رنگ صاف ہو جاتا ہے، اور چہرے پہ بہاریں آ جاتی ہیں، میک اپ کی ضرورت نہیں رہتی، رنگ گورا بھی ہو جاتا ہے بکری کا دودھ پینے سے. آج کل ایک صابن آ رہا ہے جس کو رنگ گورا کرنے والا صابن ہے، اس میں جو ملٹی نیشنل کمپنیاں بنا رہی ہیں اس میں باقاعدہ بکری کا دودھ صابن کے اندر ملایا جاتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات، ان کو چونکہ پتا ہے نا اس میں یہ خاصیت ہے، وہ دودھ ملا رہے ہیں کس میں؟ صابن میں. تو بھائی وہی پی لو خالص دودھ. ایک تو اوپر سے لگانا چہرے پہ الگ چیز ہے، پیٹ میں جائیں گے تو سارا نظام اندر کا سیٹ ہوگا. اور تیسری بات یہ کہ معدے کی تیزابیت کے لیے، یہ خواص میں بیان کرنا چاہوں تو بہت سارے، لیکن میں قبلہ حکیم صاحب تو ہوں نہیں، تو پھر لوگ مجھے فون بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ذرا وہ مکھن کے فضائل ذرا اگلے درس میں سنا دیجیے گا آپ، ٹھیک ہے نا، ذرا وہ دیسی گھی کے بارے میں کچھ معلومات دے دیے گا. تو میں ان کو بتاتا ہوں بھائی میں نہ حکیم ہوں نہ ڈاکٹر ہوں. تو وہ جلدی میں چھوٹی مختصر بات بتا رہا ہوں کہ معدے کی تیزابیت آج کل بہت کامن مرض ہے، قبض ایک کامن مرض ہے، عام مرض ہے. تو آپ ناشتے کے بعد پی لیا کریں ایک گلاس تازہ دودھ، قبض بھی ختم، تیزابیت بھی ختم، چہرے پہ بہاریں، شادابی، اور موٹاپا نہیں آتا اس سے. شروع میں جب ایک ہفتہ پیئیں گے تو ممکن ہے پیٹ خراب ہو جائے، کیونکہ عادی نہیں ہے پیٹ اس کا. تو آہستہ عادت ڈالیں، یہ نیچرل چیزوں پہ آنے کی کوشش کریں اس سے. اور بکری کے دودھ میں یہ بھی ہے کہ دماغ تیز ہوتا ہے اس سے، جبکہ بھینس کا دودھ پینے سے دماغ موٹا ہوتا ہے، بھینس جیسا ہو جاتا ہے. جانور جیسا ہوتا ہے نا، اللہ نے اس کے گوشت اور دودھ میں وہی خصوصیات رکھی ہیں. بھینس سب سے سست ترین جانور، تو اس کا گوشت اور اس کا دودھ پینے سے طبیعت میں سستی پیدا ہوتی ہے. لیکن بہرحال نہ پینے سے پھر بھی اچھا ہے کہ پی لے بھینس. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو گوالے کا دودھ ہے جس میں گوالے نے ڈبکیاں لگائی ہوتی ہیں، یہ پھر بھی اس ڈبے کے دودھ سے بہتر ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے. یہ جو ڈبوں کے پیکنگ کے دودھ آ رہے ہیں نا، چاہے کتنی اچھی کمپنی ہو، یہ بیکار ہے بالکل. ان میں ایک تو ان کو محفوظ رکھنے کے لیے ایسٹرک ایسڈ تو سب میں ہی ڈالا جاتا ہے، وہ اس سے معدہ اور آنتیں خراب ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ ان کو اتنا گرم کیا جاتا ہے، اتنے پروسیس سے گزارا جاتا ہے کہ اس میں دودھ کے علاوہ باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں، دودھ نہیں رہتا اس میں. تو یہ بالکل فضول چیز ہے، اس سے صحت کو فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے وہ گوالے کا دودھ جو بے شک اس میں اتنا کچھ پڑا ہوا ہو، وہ گرم کر کے پی لیں، وہ پھر بھی بہرحال ان دودھوں سے بہتر ہے، اس میں پھر بھی توانائی اور طاقت ہے. بہتر تو یہ کہ میں نے آپ کو مشورہ دیا، اونٹنی کا دے رہا تھا لیکن وہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ مشورہ ہی دینا ہی ہے. وہ تو اونٹنی کا دے دیں نا، اونٹنی پال لیں گے تو وہ تو اس کے دودھ کی تو کیا ہی بات ہے. اونٹنی کے دودھ کی آج کل بک رہا ہے بازاروں میں، پتہ نہیں اصلی ہوتا ہے نقلی ہوتا ہے، 2 نمبر ہوتا ہے. میں نے کہیں سے خریدا تو بعد میں پتہ چلا نقلی تھا. یہ اپنے سامنے نکلوایا تو اتنا پتلا، میں حیران. تو پتہ چلا کہ وہ سامنے بھی نکال کے پانی ملا دیتے ہیں اس میں. انہوں نے یہاں بغل میں کوئی پانی کی بوتل دبائی بھی ہوتی ہے، یہ باقاعدہ بعد میں دیکھا ہم نے کہ وہ دوائی بھی ہوتی ہے اور پائپ آستین سے گزارا ہوا ہوتا ہے. تو آپ کو کہتے ہیں آؤ ہم سامنے نکال کے دیتے ہیں، تھوڑا سا جھک جائیں گے، آپ کو اس کے تھن نظر نہیں آئیں گے. اسی میں 2-4 دفعہ بغل کو بجایا، پچکاری سے پانی اندر چلا گیا. یہ ہو رہا ہے باقاعدہ. میں ایسے یعنی دھوکے میں آ چکا ہوں میں، اس لیے میں نے پینا ہی چھوڑ دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ یہ قوم ہے فراڈی، پاکستانی قوم ہے یہ فراڈی ہے. اس سامنے نکلا ہوا بھی اعتبار نہیں ہے بھائی ہمیں. اب جب تک اپنی ذاتی اونٹنی نہیں ہوگی، صحیح ہے نا، خود نکالیں گے. اب اگر کہیں اونٹنی کھڑی بھی، آپ کو سخی حسن پہ آج کل بہت کھڑی بھی ہیں اونٹنیاں، بیچ رہے ہیں دودھ. بہت مفید ہے اونٹنی کا دودھ، صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، جگر کے امراض کے لیے اور بہت ساری چیزوں کے لیے. تو اس میں یا تو بکری پال لیں، وہ پی لیں دودھ اس کا. اونٹنی کا پینا ہے تو پھر بولے میں خود نکالوں گا، اس کے بغیر اطمینان نہیں ہے. یہ قوم بہت فراڈی ہے.
تو اللہ تعالیٰ اس قوم سے پناہ میں رکھے. اور یہ بھی اگر صرف پانی ملا رہے ہیں نا تو بھی غنیمت ہے. چلو دودھ تھا, پانی مل گیا, اب جو پانی ملا سکتا ہے وہ گاڑھا کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا ملا دے گا اس میں. ہم پی رہے ہیں جگر کی طاقت کے لیے اور اس میں ایسے کیمیکل ڈالے جا رہے ہیں کہ جگر کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے. یہ تو دوستوں مفتی طارق مسعود صاحب نے اس ویڈیو اس بیان میں سارا طریقہ بتا دیا. انہوں نے دودھ استعمال کرنے کا بھی اور اونٹ کا دودھ بھی. دوستوں میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو اس بیان کی آپ کو صحیح سمجھ آ گئی ہوگی. اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں, لائک کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. تو آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. دیجیے اجازت, اللہ حافظ.